حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے محنت کی عظمت۔ اللہ پاک کے پاک کلام سے اور احادیث مبارکہ سے میں اس کی فضیلت بیان کروں گا کہ جو بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، گھر سے نکل کے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کما کے لاتا ہے تو اس پہ اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اور اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ میرے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ آدمی اپنی کوشش ہی کا نتیجہ پائے گا، اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ انسان اپنی محنت کا پھل ضرور پاتا ہے، اور محنت کوشش کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لا یقعد احدکم ان طلب الرزق، یہ مضاف الیہ ہے، تو ان طلب الرزق یقول اللہم ارزقنی فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة۔ فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ رزق کی تلاش چھوڑ کر آپ بیٹھ جاؤ، یوں کہو کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ تمہیں معلوم ہے، فقد علمتم، تمہیں معلوم ہے، ان السماء، کہ بے شک آسمان سے، لا تمطر ذهبا ولا فضة، کہ سونے چاندی کی بارشیں نہیں ہوا کرتی۔ عزیزین کرام، اسلام میں محنت مشقت کرنے والے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، رزق حلال کے لیے محنت کوشش کرتا رہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ اپنے کام کے اندر، وہ اپنی محنت مشقت کے اندر بڑا ایک دلیری کے ساتھ، وہ لگن کے ساتھ، دل لگن کے ساتھ جو نا وہ کام کر رہا تھا۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دیکھو، یہ شخص اپنی محنت مشقت کتنی دل سے کر رہا ہے، بڑی ہمت سے کر رہا ہے، تو یہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں یعنی اتنی ہمت اور بہادری دکھاتا۔ تو حضور شافع یوم النشور، شفیع المذنبین، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، ان کانا خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، نہیں، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے روزی کمانے کے خاطر نکلا تو وہ راہ خدا میں ہے۔ جو آج کل جوان، جو بھی بندہ گھر سے نکلتا ہے مزدوری کے لیے، چاہے وہ جس شعبے میں، فیکٹری میں، ڈرائیوری میں، جس کے گھر میں کوئی نوکری کر رہا ہے یا باہر ملکوں میں جاتا ہے، جس شعبے میں وہ رزق حلال کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کی روزی کمانے کی خاطر، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر وہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کمانے کی خاطر نکلا تب بھی وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ
وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس نیت سے وہ شخص محنت کر رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور وہ رزق حلال کے لیے نکلا ہوا ہے، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جب موت آئے تو وہ شہادت ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اور جو ریاکاری و فخرانہ کی خاطر کمانے نکلا تو وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے راستوں سے محفوظ فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کا ہر طرح سے خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ یہ جس کے پاس وہ رزق حلال کمانے والا کام کرتا ہے تو یہ خاص کر تو یہ ان کے لیے وصیت ہے۔ جو رزق حلال کے لیے نکلتا ہے تو وہ خوش ہوں، جو 2 مہینے سال 2 سال وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں ہیں، اس پہ اجر عظیم اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے لجپال نبی فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، کہ رزق حلال کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ماتختوں کے ہر طرح کا خیال رکھنے کا بھی حکم فرمایا کہ حضور نے فرمایا یا ابا ذر من کان اخوہ تحت یدی فلیطعمہ مما یاکل ولیلبس مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم فأعینوہم۔ اے ابو ذر، جس کے ماتحت اس کا کوئی مسلمان بھائی بھی کام کرتا ہو، اسے چاہیے کہ جو خود کھائے ویسا اس کو بھی کھلانا چاہیے۔ وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ، جیسے خود پہنے اس کو بھی چاہیے کہ ویسے اسے بھی پہنائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا تُكَلَّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان سے ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر ایسا کام دو تو پھر خود بھی ان کے ساتھ مدد کرو، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ رزق حلال، حلال رزق، حرام نہ۔ تو جو بھی رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں محنت مزدوری مشقت یعنی محنت مزدوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی رزق حلال، کیونکہ تجارت کرنا اور رزق حلال کمانا اور ایک پیشہ یعنی جو بھی کام ہو رزق حلال والا ہو، تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی یہی ایک طریقہ کار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا دیکھیں، داؤد علیہ السلام کا دیکھیں، ادریس علیہ السلام کا دیکھیں۔ وہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر علیحدہ ایک آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا، لیکن آپ نے میرا چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ یہ اچھا پیغام یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔